مصطفیٰ، صداقت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ امام اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز طویل گفتگو کرنے کی بجائے اپنی گفتگو مختصر، جامع مگر مدلل کروں گا۔ میں آپ حضرات کی طویل بیٹھنے کا بھی احساس کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو بجائے تھکائے اور آپ حضرات کو بغیر الجھن میں ڈالنے کے دلائل کے ساتھ وہ موقف بیان کروں جو آپ نے اشتہارات پہ پڑھا ہے۔ ان دو عنوانوں میں مناسبت کیا ہے؟
یہ مناسبت سمجھنے سے پہلے آپ حضرات نے ایک بات نہایت توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ میں بات سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات معمولی سی توجہ عطا فرمائیں گے تو میں اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ آپ کے دماغ میں صرف اتاروں گا نہیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آپ کے دماغ میں پیوست کر دوں گا۔ اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے دلائل آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سماعت کر لیے اور آپ نے ان دلائل کو سمجھا اور ان دلائل کو اپنے قلب و دماغ میں محفوظ کر لیا، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلک کا ایک ایک ورکر اپنے مسلک کا دائی بن کر میدان میں نہ اترے۔ آج تک میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جھجک اس لیے محسوس ہوئی، اپنے موقف اور نظریات کا علم نہیں، جھجک اس لیے محسوس ہوئی، اپنے موقف پر دلائل کا علم نہیں، ہمیں جھجک اس لیے محسوس ہوئی، ہمیں مخالف کے دلائل کا جواب نہیں آیا، ورنہ کوئی وجہ نہیں۔ آدمی اپنے موقف کو سمجھتا بھی ہو، اپنے موقف پہ دلائل بھی رکھتا ہو اور باطل کے دلائل کا رد کرنا بھی جانتا ہو اور پھر باطل سے پریشان ہو، یہ بات میری سمجھ سے ماورا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اس پاکستان کی 95% سے زیادہ آبادی پیغمبر کی سنت کو مانتی ہے، 95% سے زیادہ آبادی اصحاب پیغمبر کو ایمان سمجھتی ہے، 95% سے زیادہ آبادی امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کی تقلید واجب سمجھ کر کرتی ہے۔ پھر پریشانی کی وجہ ہر آئے دن کوئی بدعتی پریشان کرے تو تجھے، ہر آئے دن ملک پریشان کرے تو تجھے، ہر آئے دن کوئی بدماش آدمی حملہ کرے تو تیرے عقیدے نظریے پہ، پھر تجھے اگر دلائل موجود ہے، جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر نظریات تیرے علم میں ہے پھر جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر جرأت تیرے پاس موجود ہے پھر جھجک کا معنی کیا ہے؟ اگر دلائل کی کمی ہے تب بات کر، اگر نظریات کے علم نہیں تب بات کر، اگر جرأت موجود ہے تب بات کر۔ میں بحمد اللہ تعالی رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، کم از کم پاکستان کی سرزمین پہ دلائل کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں، مدارس کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے، اور جرأت کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے، قربانی کی دنیا میں علماء دیوبند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو بد فطرت اٹھتا ہے وہ بوم تجھ پہ مارتا ہے، کبھی نبوت کا نام لے کے الزام تجھ پہ، کبھی اصحاب پیغمبر کا نام لے کے الزام تجھ پہ، کبھی عقیدہ توحید کا نام لے کے الزام تجھ پہ۔ دلائل تیرے پاس ہے پھر وہ تجھے للکارتا کیوں ہے؟ یا تو نے اپنے نظریے پہ دلائل نہیں سیکھے، یا دلائل موجود تھے تو نے جرأت سے کام نہیں لیا، یا جرأت موجود تھی مگر بلا وجہ تو نے دشمن کو بولنے کا موقع دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج ہم اپنے موقف کو دلائل سے سنے، موقف کو دلائل سے سمجھے، پھر جرأت کے ساتھ میدان میں نکلے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دشمن تیرے سامنے ٹھہر سکے، بس یہ دعا کر اللہ تجھے اور مجھے نظریے پر دلائل بھی دے، اور اللہ تجھے اور مجھے جرأت اور غیرت بھی دے۔ اللہ دلائل بھی دے اور دلائل کے ساتھ غیرت اور جرأت بھی دے۔ اگر دلائل نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے، اگر دلائل موجود ہیں مگر جرأت اور غیرت نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے۔ ورنہ دیوبندیت، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، جب دیوبند کے اندر 100 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا جلسہ منعقد ہوا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقالہ پیش کیا، اس مقالے کا متن صرف 3 لفظ تھے۔ ابو الحسن علی میاں نے عجیب بات کی ہے،
مجھ سے اکثر اگر کوئی نوجوان آٹوگراف مانگے تو آٹوگراف دینا میرا مزاج تو نہیں ہے، لیکن میں علی میاں کے وہ 3 لفظ نقل کرتا ہوں۔ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا دیوبندیت علم کا نام ہے، دیوبندیت تقوی کا نام ہے، دیوبندیت جہاد کا نام ہے۔ اگر علم نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے، اگر جہاد نہیں ہے تب بھی دیوبندی نہیں ہے۔ پھر مجھے بتا، اگر علم بھی موجود ہو، علم کے ساتھ عمل بھی موجود ہو اور جہاد والی غیرت بھی موجود ہو، پھر بلا تیرے سامنے کو ٹھہر سکتا ہے؟ بولیے نا، پھر کو ٹھہر سکتا ہے؟ یا علم کی کمی ہوگی، یا دلائل کی کمی ہوگی، اور یا پھر جرأت اور ایمانی غیرت کی کمی ہوگی؟ کوئی کمی تو ہوگی نا۔ آج جامعہ اشرفیہ میں ایک میٹنگ تھی، وہاں میٹنگ سے باہر نکلے ایک طالب علم مجھے بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، مجھے تعجب ہوا کہ یا اللہ دینی مدرسے کا طالب، اتنی بڑی عمر، اتنے بڑے درجے کا طالب، اور پریشانی کی وجہ مجھے کہتے جی ایک غیر مقلد نے مجھے کہا کہ مولانا رفع الیدین پہ مجھ سے بات کرو، تو رفع الیدین پہ مجھ سے دلیل مانگی۔ میں نے کہا پھر مجھے کہتے ہیں کوئی دلیل موجود ہے نماز میں رفع الیدین نہ کرنے پر؟ میں نے کہا تجھے دلیل کون سی چاہیے؟ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں بخاری شریف سے دلیل دو، کیا آپ صحیح بخاری سے دلیل دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا دوست تو نے دلائل تو پڑھا ضرور ہے، مگر دلائل کو فٹ کرنے کا سلیقہ تیرے پاس نہیں تھا، ورنہ اس دجل سے کبھی وہ کام نہ لیتا۔ کہتا ہے دجل؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر اس نے تجھ سے ترک رفع الیدین پہ بخاری مانگی ہے، ایک کاغذ قلم اٹھا لے، اسے کہا میرا بھائی لکھ دے، ہم وہ عمل کریں گے جو بخاری میں موجود ہوگا، وہ نہیں کریں گے جو بخاری میں موجود نہیں ہوگا۔ پھر 3 وتر پہ بخاری کھول لے، 3 طلاق پہ بخاری کھول دے، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعات نفل پہ بخاری کھول لے، 2 رکعات پڑھ کے اٹھتے وقت ارے بیٹھنے کے لیے اگر 1 رکعت کھڑے ہوتے وقت تو نے جلسہ استراحت کیا، پھر بخاری کھول لے، 2 ہاتھ کا مسافہ تھا، پھر بخاری کھول لے، اگر 3 رکعت وتر تھے پھر بخاری کھول لے، اگر 8 کلومیٹر 48 میل اگر سفر کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر نماز ٹوپی پہن کے پڑھنے کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، اگر پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر امین ملجار کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے، اگر اجتہاد کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر فقہ کی عظمت کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، ابو حنیفہ کے شاگردوں کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے، اگر کوفہ پہ جرح کا مسئلہ ہے پھر بخاری کھول لے، اگر وہ 2 ہاتھ کے مسافے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر 3 طلاق کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر 3 رکعت وتر کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر تراویح کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر جمعے کے دن کے 2 خطبوں کے مسئلے پہ بخاری پہ ہاتھ نہ لگائے، اگر جمعے کے دن کے 2 اذان کے مسئلے پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، اگر وہ مدت مسافت سفر پہ بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، پھر سمجھ لے دجل سے کام لیا، پھر دھوکے سے کام لیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد یہاں پہ موجود ہو پھر مجھے تم لکھ دو، رفع الیدین کے مسئلے پہ بخاری تو پڑھ لے، بقیہ مسائل پہ بخاری میں پڑھ لوں گا، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ دوں اگر 2 ہاتھ کے مسافے کا مسئلہ ہوگا بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر ننگے سر نماز کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر 3 رکعت وتر کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر مقتدی کے لیے امین ملجار کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر 3 طلاق کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، اگر رفع الیدین کا مسئلہ ہے بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، بخاری تیرے ساتھ، بلند آواز سے کہنا بخاری تیرے ساتھ نہیں ہے، بخاری تیرے ساتھ نہیں۔ گفتگو آپ نے نہیں کرنی، گفتگو تو میں نے کرنی ہے نا بھئی، گفتگو تو عدالت میں وکیل کا کام ہے، آپ کا کام تو نہیں ہے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آدمی کا وکیل تگڑا ہو آدمی کبھی عدالت میں پریشان نہیں ہوتا۔
तुम अपने वकला पर एतमाद तो करो ना, तुम्हें कभी मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। वो मुझे नौजवान के लगा, और जी बुखारी में मैंने कहा हाँ पहले उनसे लिखवा ले तमाम मसाइल में बुखारी, तवज्जो रखना, लेकिन तमाम मसाइल में बुखारी तुझे गैर मुकल्लिद लिख कर नहीं देगा। वजह और उसके परचम पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पहला कलमा बुखारी में नहीं मिलना। उसने एक रकात नमाज पढ़नी है, बुखारी में नहीं मिलनी। वो अजान के कलिमात कहता है, बुखारी पे नहीं मिलना। सजदे के वो मुकम्मल मसाइल बुखारी तक में मौजूद नहीं है। फिर वो कभी बुखारी को हाथ नहीं लगाएगा। कहते अगर वो लिख दे, मैंने कहा वो नहीं लिख कर देगा। कहते कि अगर, मैंने कहा अगर मगर को छोड़ दे, गैर मुकल्लिद का मौलवी जहर का प्याला पी के मर सकता है मगर लिख कर नहीं दे सकता। मैं बुखारी के मसले सारे मान लूंगा, लिखवाना तेरा काम है और तेरे मौके पे मुलाजरा करना तेरे वकील का काम है। नाराए तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। वो तुझे लिख कर नहीं देगा। मुझे कहता है कि लिख दे, मैंने कहा पहली बात वो लिख कर नहीं देगा। रफ़ुल यदैन पे शोर करेगा मगर वो तुझे लिख कर नहीं देगा। मैंने कहा बचा, मैंने कहा यार बचा को छोड़ दे, अगर वो लिख दे, मैंने कहा चलिए मैं आज तुम्हारी मस्जिद में एक ऐलान करके जा रहा हूँ, अगर गैर मुकल्लिद यहाँ पे मौजूद हो मुझे चिट अब लिखे, लेकिन मैं रब की जात पे भरोसा कर गए तो वो चिट आज भी नहीं लिखेगा, वो चिट कल भी नहीं लिखेगा। वो तुझे वसवसा जरूर देगा लेकिन तेरे आलिम के कदमों के करीब भी नहीं गुजरेगा। कहते जी क्या? मैंने कहा गैर मुकल्लिद से कह दो एक अमल मेरा हनफी का है, एक अमल तेरा गैर मुकल्लिद का है। रफ़ुल यदैन के मसले पे मेरा और तेरा अमल अलग अलग है। हनफी का अमल ये है, जब नमाज शुरू करने लगे तो शुरू में रफ़ुल यदैन बुलंद आवाज से हाथ को उठा ले रहे, इसके अलावा पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करना। मेरे जिम्मे दलील मेरे पूरे अमल के मुताबिक होगी, तेरे जिम्मे दलील तेरे अमल के मुताबिक होगी। क्या माना? तेरे जिम्मे ये था नमाज में 28 मकामात मौजूद थे तो 10 मकामात रफ़ुल यदैन करते मगर 28 मकामात पे नहीं करता। मकामात गिनवाना शुरू करो। हमारी सुन्नी कौम 28 मकामात ही को नहीं जानती। गिनवाना शुरू करो, इसको गिनती नहीं आई। आप आज गिनो, नमाज की 4 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 4 रकातों में 4 क़याम है ना, बोलिए ना, और रुकू सजदे याद रखना। 4 रकात वाली नमाज में क़याम, रुकू, सजदे। अब देखना 28 कैसे बनते हैं। 4 क़याम, हर क़याम के शुरू में अल्लाह अकबर, कितने हो गए? बोलिए ना। हर रकात के शुरू में हाथ उठाया तो कितने हो गए? रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त 8 और 4, और सजदे कितने? 8 सजदे। सजदे में जाते सजदे से उठ रहे कितने बने? 16 और 12 28 हो गए कि नहीं? बोलिए ना। और गिनती तो याद कर लो ना यार, हम मौलवियों को तो लोग अनपढ़ समझते हैं, तो पढ़े लिखो तो गिनती याद कर लो ना। अगर 4 रकात वाली नमाज हो, क़याम कितने? बोलिए ना, क़याम कितने? रुकू कितने? सजदे कितने? तो हर क़याम के शुरू में रफ़ुल यदैन करोगे तो 4 बन गए ना। रुकू जाते उठते करोगे तो 8 और 4 12 बन गए ना। 8 सजदों में जाते उठते करोगे तो 16 बन गए ना। 16 को 12 से जमा करोगे 28 बन गए ना। अब तवज्जो रखना, नमाज में 28 मकामात मौजूद हैं। मेरा हनफी का अमल ये है, हम शुरू में रफ़ुल यदैन करते हैं, बाकी पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते। लेकिन गैर मुकल्लिद 28 मकामात में 10 मकाम पे करता है, 18 मकामात पे नहीं करता। तवज्जो रखना, अगर 4 रकात वाली नमाज है, गैर मुकल्लिद पहली रकात के शुरू में रफ़ुल यदैन करेगा, फिर रुकू में जाएगा तो करेगा, रुकू से उठेगा तो करेगा, ये दूसरी रकात के रुकू में जाएगा तो करेगा, तीसरी के रुकू में जाएगा फिर करेगा, चौथी में जाएगा फिर करेगा। ये 4
4 رکوع کرتا ہے, رکوع جاتے رفع الیدین, رکوع سے اٹھتے رفع الیدین, لیکن پہلی رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا, پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھا رفع الیدین نہیں کیا, جب تیسری کے لیے اٹھا پھر رفع الیدین اس نے کیا ہے, لیکن جب چوتھی کے لیے اٹھا پھر رفع الیدین نہیں کرتا. اس نے 10 مقامات پہ کیا نا, 4 رکوع کیے تو جاتے وقت رفع الیدین کیا, پھر رکوع سے اٹھا ہے تو پھر رفع الیدین کیا, 4 رکوع میں جاتے اٹھتے وقت 8 مقام بن گئے. پہلی رکعت کے شروع میں اور تیسری کے شروع میں کتنے بن گئے؟ گنتی یاد رکھ لو گے, کبھی لوگ سنتے ہیں پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. میں رٹا اس لیے کہ یاد رکھ لینا, کل مقامات 4 رکعت والی نماز میں کتنے بنے؟ بولیے نا کتنے بنے؟ 28 مقامات میں سے غیر مقلد 10 مقامات پہ کرتا ہے, 18 مقامات پہ بولیے نا 10 مقامات پہ کرتا ہے, 18 مقامات پہ 18 جمع 10 28 بن گئے. یہ مقامات تو یاد رکھ لو گے نا, توجہ رکھنا. میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلد بخاری اٹھا کے لائے وہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا, تجھے دلیل تو معلوم ہونا, وہ بخاری اٹھا کر لائے تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا, تیرے سامنے پورا عمل تو ہونا. اب حنفی کا عمل یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں گے, باقی پوری نماز میں نہیں کریں گے. غیر مقلد کا عمل یہ ہے 10 مقامات پہ کریں گے, 18 مقامات پہ نہیں کریں گے. آؤ غیر مقلدو, حنفیت کے وکیل کا چیلنج سنو, جہاں رفع الیدین میں کرتا ہو وہاں کرنے کا ذکر ہوگا, جہاں نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہوگا. جن مقامات پہ تو کرتا ہے وہاں کرنے کا ذکر ہو, جہاں تو نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو. توجہ کرنا, رفع الیدین میں پورا عمل یہ ہے جہاں کرتا وہاں کرنے کا ذکر ہو, جہاں نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو. میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر کوئی تم سے پوچھے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں, عقیدہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے اللہ ایک ہے, عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے ایک اللہ کو مان لے باقی الہ کی نفی کر دے. اب اگر تم سے پوچھے بھئی دلیل دو, تم دلیل میں یہ نہیں پیش کرو گے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے, یہ تم آیت پیش نہیں کرو گے. بچا تو نے پیش اس آیت کو کرنا ہے جس میں ایک اللہ کے توحید کا اثبات ہو اور ما سوا رب کی نفی ہو. پھر دلیل میں تو پڑے گا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اس میں ایک اللہ کے وجود کا اثبات ہے اور خدا کے علاوہ جھوٹے الہ کی نفی موجود ہے. میں کہتا ہوں آؤ میرے ذمہ ایسی حدیث ہے, میں ایک مقام پہ کرتا ہوں وہاں کرنے کا ذکر ہوگا, باقی مقامات پہ نہیں کرتا تو نہ کرنے کا ذکر ہوگا. تم ایک حدیث پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے مطابق ہو, جہاں تم نے کیا وہاں کرنے کا ذکر ہو, جہاں تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو. اگر کوئی غیر مقلد موجود ہو مجھے بخاری کی ایسی حدیث پیش کر دے. نہیں سمجھے, مجھے پھر رگڑنا پڑے گا, مجھے بات سمجھانے کے لیے پھر بات کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ میں ساتھ تو اکثر گلا یہ رہتا ہے اگر میں اپنی رفتار میں بیان جاری رکھوں, آپ نے کہنا مولانا بیان تو بڑا مزیدار تھا مگر ہمیں سمجھ جو نہیں آیا. پھر میں سمجھانے کے لیے اپنی رفتار پہ کنٹرول کر کے پھر بات کرتا ہوں. توجہ رکھنا, ہم ایک جگہ پہ رفع الیدین کرتے ہیں باقی پوری نماز پہ بولیے نا, باقی پوری نماز میں. غیر مقلد 10 مقام پہ کرتا ہے, 18 مقام پہ نہیں کرتا. اب پورا عمل کسے کہیں گے؟ جہاں کرتے ہیں وہاں کرنے کا ذکر ہو, جہاں نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو. غیر مقلدو میرا تمہیں چیلنج, میں تم سے بخاری نہیں مانگتا, میں تم سے مسلم نہیں مانگتا, میں تمہیں ترمذی نہیں مانگتا, ابو داؤد نہیں مانگتا, ابن ماجہ نہیں مانگتا, میں سیاستہ نہیں مانگتا. ارے سیاستہ کو چھوڑو, میں ذخیرے احادیث میں تم سے صحیح حدیث کا مطالبہ نہیں کرتا. تم ایک ضعیف روایت پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے مطابق ہو. تم ایک ضعیف روایت بھی پیش نہیں کر سکتے اور میں صحیح روایات پیش کر سکتا ہوں جو میرے عمل کے مطابق ہوگی. لوگ گھبراتے ہیں او جی ان کا عمل بخاری میں ہے, میں نے کہا ان کا پورا عمل بخاری کو چھوڑ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور تیرا عمل تو ترمذی میں موجود ہے, تیرا عمل تو مسلم میں موجود ہے, تیرا عمل تو ابو داؤد میں موجود ہے, تیرا عمل تو نسائی میں موجود ہے. ارے تیرا عمل تو امام بخاری کے استاد عبداللہ بن زبیر کی کتاب مسند حمیتی میں موجود ہے. دلائل تیرے پاس ہے, پریشان بھی تو ہے. نہیں سمجھے, دلائل بھی میرے پاس, پریشان بھی میں ہوں. بھئی پریشان تو اس کو ہونا چاہیے تھا نا, پریشان ہم پھرتے ہیں.
मौलवी साहब हदीस। आज मौलाना तारक जमील दामद बरकातुम के मदरसे हसनैन से एक उस्ताद का फोन आया, मुझे कहते हैं सियालकोट से गैर मुकल्लिद आपको फोन करेगा। मैंने कहा 2 नंबर करे फोन आ गया। मुझे कहता है जी मौलाना पहले मर्द ने बात की, मैंने उसको थोड़ा सा डांटा तो उसने फोन छोड़ दिया। फिर अपनी वालदा का बात तू कर। उसकी वालदा ने पहले कहा जी मेरे बेटे को अदब नहीं है कि किस आलिम से बात कैसे करनी है, आप नाराज ना हो, मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा ये बताएं। कहती है मेरे बेटे पर जादू का असर है, हम एक आमिल के पास लेकर गए हैं, उस आमिल ने चेक किया तो कहता है जादू है। फिर उसने कहा ये इसके लिए तावीज ले लो, इसके लिए अमल पढ़ना शुरू कर दो, इतने दिनों बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वो जो कि गैर मुकल्लम थी ना, तो मुझे कहती है ये जो आमिल ने कहा इतने दिनों बाद ठीक होगा, ये मौलाना शिरक नहीं है, इल्म गैब का दावा नहीं है। मैंने कहा नहीं, इल्म गैब का दावा भी नहीं है, ये शिरक भी नहीं है। मुझे कहती है उसको कैसे पता चला ये 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरी बहन मुझे बता, अगर तुम्हारे बेटे को यरकान हो और तुम हकीम के पास लेकर जाओ, हकीम कहता है मैं 1 माह की दवाई दे रहा हूं, अगर तुमने पाबंदी से दवाई इस्तेमाल की और तुमने परहेज किया 1 माह बाद तुम्हारे बेटे का यरकान ठीक हो जाएगा। हकीम की बात मान लेगी? कहती है जी मान लूंगी। मैंने कहा इल्म गैब नहीं है, ये शिरक नहीं है। कहते उसने तो दवाई दी है ना। मैंने कहा आमिल ने भी दवाई दी है, फर्क ये था उसने दवील तुझे पुड़िया में बांध के दी है, इसने तुझे दवाई पे अल्लाह का नाम लिख के दिया है। अगर पुड़िया से इलाज किया जा सकता है, अल्लाह के नाम से इलाज नहीं किया जा सकता। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई आदमी कह दे और इस सियालकोट से लाहौर मिसाल के तौर पे 200 किलोमीटर का फासला है, अगर तुमने 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी को चलाया, तुम 4 घंटे बाद लाहौर पहुंचोगी, ये इल्म गैब है? कहती है नहीं। मैंने कहा उसने अंदाजे से बताया ना कि 200 किलोमीटर का फासला अगर 50 की रफ्तार से तुम चले 2 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था तुम जरूर पहुंचोगे। मैंने कहा मेरी बहन अगर हकीम दवाई दे और 15 दिन की दवाई देने के बाद कहते अगर तुम्हारे बेटे ने परहेज किया और मेरी दवाई को इस्तेमाल किया इंशाअल्लाह 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा, तुमने शिरक नहीं कहा। अगर ये अमल करने वाला तुझे कहते कि 15 दिन तवीज को बांध ले, 15 दिन इसको पी ले, 15 दिन ये पढ़ के फूंक दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, ये इल्मे गैब कैसे हुआ? मुझे फौरन कहने लगी, कहती है इसकी कोई हदीस में दलील मौजूद है? मैंने कहा दलील की जरूरत नहीं है। मुझे कहती है वजह? मैंने कहा वजह ये है, एक है इबादत, एक है इलाज। इबादत के लिए दलील शरई चाहिए, लेकिन इलाज के लिए हर दवाई पे दलील नहीं चाहिए। मैंने कहा वजह? अल्लाह ने कुरान में जो ऐलान किया मा खलक़लकुम फिल अर्ज़ि जमीआ, अरे जमीन की सारी नेमतें तेरे लिए है, अगर इसमें अमरूद है तो तेरे लिए, अगर गंदम है तो तेरे लिए, अगर ये मिर्ची है तो तेरे लिए, अगर ये शुगर तो तेरे लिए। फिर मैं कह सकता हूँ ना अल्लाह के नाम से शिफा भी तेरे लिए, आयतुल कुर्सी की शिफा भी तेरे लिए, अरे तवीज की शिफा भी तेरे लिए। मैंने कहा असूल याद रख लो, अल्लाह ने दुनिया की सारी चीजों में अरे हलाल कर दी है, दुनिया की सारी चीजों को मुबाह कर दिया है। अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना चाहिए तो हिल्लत के लिए दलील नहीं चाहिए, बल्कि हुर्मत के लिए दलील चाहिए। असल हिल्लत है, हिल्लत पे दलील नहीं है। अगर हराम कहोगे तो दलील चाहिए। इबादत का असूल अलग है, इलाज का असूल अलग है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। आप बात समझो, तो उनको गाल भी समझ आएगी कोई ना, पर नहीं समझ आई तो 10 नहीं आई, मैं फिर आखा। इबादत के लिए असूल बोलिए ना, असूल अलग, और इलाज के लिए असूल। तवज्जो रखना, अगर कोई आदमी कहे जी इशराक के नफिल पढ़ो, आप पूछ सकते हैं मौलाना हदीस में है? अगर आदमी कहे जी शवाल के 6 रोजे रखो, भाई पूछ सकते हैं हदीस में है। लेकिन अगर तुम्हें तवज्जो रखना, एक आदमी कहता है जी रोजा रखो, देखो सुबह खाओ और पूरा दिन न खाना, फिर सूरज गुरूब हो जाए तो खाना, आप पूछ सकते हैं दलील मौजूद है? ये दलील पूछेंगे, मसला इबादत का है। लेकिन हकीम के पास जाओ, हकीम ने कहा 2 पुड़ियां खाली पेट, 2 पुड़ियां
خالی پیٹ 2 پوڑیاں دوپہر کو 2 پوڑیاں شام کو گرم پانی سے کھانا ہے. پوچھو گے حکیم صاحب قرآن دی آیت دس, پوچھو گے حکیم جی کو حدیث دسو. کیوں بھائی حکیم تمہارے علاج کے لیے بیٹھا ہے, تمہیں مسئلے بتانے کے لیے نہیں بیٹھا. اگر مسئلہ ہوگا تو اصول الگ ہے, اگر علاج ہوگا تو اصول الگ ہے. ارے عبادت کے لیے اگر فرض ہو تب بھی دلیل, اگر واجب ہو تب بھی دلیل, اگر سنت ہو تب بھی دلیل, مندوب ہو تب بھی دلیل, مباح ہو تب بھی دلیل. لیکن علاج کے لیے اشیاء میں اصل حلت ہے. اگر کسی کو حرام کہو گے تو دلیل چاہیے, لیکن حلال کہنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں, اگر حرام کہے گا تو دلیل چاہیے. لیکن جس کے حرمت پہ دلیل موجود نہ ہو وہ ہر چیز حلال ہے. میں نے کہا فاتحہ علاج حلال ہے, تعویذ علاج حلال ہے, عمل سے علاج کرنا یہ بھی حلال ہے. حکیم تیرا علاج کرتا تجھے مسئلے نہیں بتاتا. میں نے کہا میری بہن عبادت کے اصول الگ ہیں, علاج کے اصول الگ ہیں. میں نے کہا مسئلہ سمجھ آیا؟ کہتا ہے مولوی صاحب جزاک اللہ. میں نے کہا تم اگر 2-4 فون کر کے جو مسئلے پوچھ لو گی نا اور اصول ذہن میں رکھ لو گی, انشاءاللہ تمہیں مسائل بھی حل ہوں گے اور تمہارے دماغ سے غیر مقلدیت بھی نکل جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. خیر جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھے کہ میری بات ہی لمبی نہ ہو جائے. میں ایک بات کہہ رہا تھا, میں نے کہا اگر عقیدہ ٹھیک ہو, اگر مسئلہ ٹھیک ہو, مسئلے پہ دلیل موجود ہو اور ساتھ جرأت اور غیرت بھی موجود ہو تو باطل نہیں ٹھہر سکتا. توجہ رکھنا, میں قرآن کی آیت پڑھنے لگوں. خالق نے قرآن میں اعلان کیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. مجھے کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب غیر مقلد نہیں جان چھڑتا, بریلوی نہیں جان چھڑتا, اور یہ شیعہ نہیں جان چھڑتا, پرویزی نہیں جان چھڑتا. میں نے کہا اس نے جان چھڑنی بھی نہیں. کہتے وجہ, میں نے کہا رب نے اصول جو دیا جاء الحق وزهق الباطل, حق کا ڈنکا بجے گا تو باطل دوڑے گا, اگر حق نہیں گرجے گا تو باطل نہیں دوڑتا. ٹھیک ہے غلط ہے بھائی, حق گرجے گا تو باطل دوڑے گا نا. اگر شیر نہیں گرجیں گے تو پھر گیدڑوں نے کوکا مارنی ہے نا. بھائی اگر شیر نے گرجن پھر انہیں کوکا نہیں مار دیا. لوگ کہتے ہیں جو کوک ماری ہے. میں نے کہا بھی کوک مارنے دو, تم ایک مرتبہ شیر کو دھاڑنے دو, میرے اللہ نے چاہا تو یہ دوڑ جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی ہمت تو کرنا. نہ دلائل کی کمی ہے بحمداللہ, نہ دلیل کی کمی ہے, نہ مسئلے میں صحت کی کمی ہے, نہ جرأت کی کمی ہے, پھر تجھے خوف کیسا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا, اوپر لکھا ہے تحفظ سنت و مدارس. میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, لیکن گفتگو سے پہلے میں آج طرز بدل کر گفتگو کرنے لگو. اس طرز پہ گفتگو شاید کبھی تم نے مجھ سے نہ سنی ہو, اس طرز پہ گفتگو شاید کبھی تم نے دیوبندیت سے نہ سنی ہو. میں دلائل کی دنیا میں تجھے الگ رخ دے کے بات کر لگو. اگر تجھ سے کو پوچھے یہ سنت کا معنی کیا ہے, ہم نے سنت کا لفظ اپنی زبان سے بولا مگر سنت کے معنی پہ کبھی غور نہیں کیا. تم کہو گے ارے یہ بھی تو بات کہنے کی ضرورت ہے, سنت کو کون نہیں جانتا. میں نے کہا جناب بتا دے سنت کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں سنت کا معنی پیغمبر کا عمل ہے. ارے سنت کا معنی پیغمبر کا ارشاد ہے. میں نے کہا نہیں, محض پیغمبر کا قول یہ دلیل سنت نہیں ہے, محض پیغمبر کا عمل یہ سنت عمل دلیل سنت نہیں ہے. میں نے کہا بچا حدیث مبارک پہ غور کرنا. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, یہ دلیل تم نے کئی بار سنی ہوگی مگر اس طرز پہ کبھی نہیں سنی. میں جس طرز پہ لانا چاہتا ہوں آج حدیث کا ترجمہ مناظرانہ ذوق پہ سمجھ لے. آج حدیث کا ترجمہ دلائل کی دنیا پہ کرنا. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبوت نے اعلان یہ کیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَتَىٰ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. پیغمبر نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پہ وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر آئے. میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی. حتیٰ ان کان منہ من اتی امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یسر ذالک. حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بد کردار پیدا ہوا کہ جس نے ماں سے منہ کالا کیا, میری امت میں بد کردار ایسا آئے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا. پھر نبوت نے اعلان
اعلان کیا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے موجود تھے، وتفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ان میں ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، نبی وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا، وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ۔ یہاں تک آپ نے سنا ہے، میں نے کہا نا جو دلیل میں نے لانی ہے وہ تم نے نہیں سنی، یہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہے، ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے، توجہ رکھنا۔ پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ، بولیے نا ما انا علیہ۔ ترجمہ، یہ ترجمے سے بات حل ہونی ہے، ترجمہ جی میں اس لیے کہتا ہوں کوئی عالم پوچھے نا ترجمہ کہا کرو جی حضرت آپ ہی بتائیں، یہ کتنا سوکھا گا، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی عالم پوچھے نا جی ترجمہ تو کہا کہ جی آپ خود ہی بتا دیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی پھنستا نہیں ہے، لیکن میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ آپ ترجمہ کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا نا۔ پہلے جو ترجمہ تم نے یاد کیے رکھا ہے ذرا اس ترجمے پہ بھی غور کرنا، اور جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں ذرا اس ترجمے پر بھی غور کرنا۔ میں کہتا ہوں ایک ترجمہ تیرے مسلک کے خطیب کا ہے اور ایک ترجمہ تیرے مسلک کے وکیل کا ہے۔ خطیب جملہ بول جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرے جملے پر اعتراض ہوگا، لیکن وکیل جو گفتگو کرتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میری گفتگو پہ بعد میں اعتراضات ہوں گے، میری گفتگو کو چیلنج کیا جائے گا۔ میں نے کہا خطیب سے پوچھا ارے جی ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبوت نے اعلان کیا کہ جنت میں جانے والا وہ ہوگا ما انا علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس پہ سوال یہ پیدا ہوگا کیا نبی کا نقش قدم صحابہ کا نقش قدم الگ الگ ہے؟ تم کہو گے جی الگ تو نہیں ہے، اگر الگ نہیں ہے پھر نبی یہ فرما دیتے ما انا علیہ، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی نے اپنے ساتھ اصحابی کا لفظ کیوں بتایا ہے؟ یہ تیری سنت کا معنی بیان کرنے کے لیے نبوت نے اعلان یہ کیا۔ اگر سوال یہ کیا حضرت وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا، پھر نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ و صحابی، جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پہ چلے، و صحابی میرے صحابہ سے پوچھ کے چلے، طریقہ میرا ہوگا، پوچھے میرے صحابہ سے، سنت میری ہوگی، پوچھے میرے صحابہ سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ توجہ رکھنا، میں اس ترجمے کو زیر بحث لا کے چند ایک مسائل لا کے تیرے ذہن کو صاف کر دوں گا۔ نبوت نے اعلان یہ کیا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے نقش قدم پہ چلے، میرے صحابہ سے پوچھ کے۔ حضور یہ ترجمہ کیوں کیا؟ میں عالم تصور میں ڈوب کے پیغمبر سے سوال کرتا ہوں نبی آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا ما انا علیہ؟ کہنا کافی نہیں تھا، اصحابی کہنے کی حاجت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر نبوت ما انا علیہ کہتے تھے تو دھوکے کے دروازے بند نہیں تھے، دجل کا دروازہ بند نہیں تھا، کذب کا دروازہ بند نہیں تھا۔ جو بھی آتا کہتا ہے میں نبی کی بات کرتا ہوں، نبی نے روزہ یوں رکھا، میں نبوت کی بات کرتا ہوں، خطبہ یوں دیا ہے، میں نبوت کی بات کرتا ہوں، نماز یوں پڑھی ہے۔ ہر آدمی دلیل کے طور پہ نبوت کے عمل کو پیش کر لیتا، فرمایا نہیں، میرے عمل کو پیش کرنے کے لیے میرے صحابہ سے پوچھ لینا، ارشاد میرا ہوگا، شرع میرے صحابی کی ہوگی، عمل میرا ہوگا، شرع میرے صحابی کی ہوگی۔ اگر عمل پیغمبر کا ہو، شرع صحابی کی نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ اگر قول پیغمبر کا ہے، صحابی کی شرع نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ آج لوگ یہ بات کہتے جی دیوبندی امام کی بات کرتا ہے، حنفی امام کی بات کرتے، ہم نبی کی بات کرتے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بول، نبی کی بات تو بھی کرتا ہے، نبی کی بات میں بھی کرتا ہوں، میں غلط نہیں کہتا، میں بھی بات پیغمبر کی کرتا ہوں، اہل حدیث کی بات پیغمبر کی کرتا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں نبی کی بات، وہ بھی کہتے ہیں نبی کی بات، پھر جھگڑا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ حدیث کی بات نہیں کرتا، جھگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں حدیث نبی کی ترجمہ وہابی کا، نہیں سمجھے؟ حدیث نبی کی اور شرع، بولیے نا، حدیث نبی کی اور شرع
میں کہ تو حدیث نبی کی شرح صحابی کی، حدیث پیغمبر کی شرح، حدیث پیغمبر کی ترجمہ۔ جھگڑا صحابی اور وہابی کا ہے، جھگڑا نبی کا نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں ارے پیغمبر کی حدیث میں نہیں جانتا، میں نے کہا تو جانتا ہے مگر عمر سے کم۔ میں نہیں کہتا تو نہیں جانتا، پیغمبر کی حدیث کو جانتا ہے مگر ابو بکر سے، بولیے پیغمبر کی حدیث جانتا ہے مگر عثمان سے کم، پیغمبر کی حدیث سمجھتا مگر علی بن ابی طالب سے کم، پیغمبر کی حدیث جانتا ہے مگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے کم جانتا ہے۔ پھر سنیوں میں بات کیا لگو، اب سنت کے لفظ پہ غور کرنا۔ ارے سنت کا معنی صرف نبوت کا طریقہ نہیں ہے، سنت کا معنی صرف پیغمبر کا قول نہیں ہے، سنت کا معنی صرف پیغمبر کا عمل نہیں ہے۔ عمل پیغمبر کا ہوگا، شرع صحابی کی ہوگی، ارشاد پیغمبر کا ہوگا، شرع صحابی کی ہوگی۔ نبوت نے کہا معنی علی و صحابی، جو میرے دین کو میرے صحابہ سے سمجھے، میرا طریقہ میرے صحابہ سے لے، ارے میری سنت کو میرے صحابہ سے لے، یہ نجات پا جائے گا۔ تو جھگڑا صحابی اور وہابی کا ہے، ارے جھگڑا پیغمبر کی حدیث کا نہیں ہے۔ میں اس لیے کہ تو غیر مقلدو، مجھے پیغمبر کے صحابی کی فہم مبارک ہو، تجھے اپنے مولوی وہابی کی فہم مبارک ہو۔ ہمیں فہم صحابہ مبارک، تمہیں فہم وہابہ مبارک۔ ہمیں فہم، بولیے نا، ہمیں فہم اور تمہیں فہم۔ جھگڑا صحابی اور وہابی کا ہے، جھگڑا نبی اور نبی کا نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، غلط بات مت کرو۔ میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں سمجھانے کے لیے چلیے دو مثال دیتا ہوں، ایک مثال پیغمبر کے قول کی اور ایک مثال پیغمبر کے عمل کی۔ نبوت کے قول کی مثال تو بڑی آسان، میں بھی سمجھا رہا تھا، توجہ رکھنا۔ نبوت کے فعل کی مثال بڑی آسان ہے، وہ فعل کی مثال کیا ہے؟ آج جھگڑا ہے اور جو تم نماز رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جناب کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دھوکہ دینے کے لیے تجھے ایک جملہ کہے گا، لیکن تیرا توجہ اس طرف نہیں تھی نا، اس لیے وہ تجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا، لیکن وہ تجھے دھوکہ دے گا، تیرے مسلک کے وکیل کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ تجھے دھوکہ دے گا، مگر تیرے مسلک کے ڈاکٹر کو دھوکہ نہیں دے گا۔ بچا، وہ فوراً تمہیں کہے گا رفع الیدین پہ بات کرنے کے لیے غیر مقلد یہ نہیں کہتا، نبی نے حکم دیا رفع الیدین کرو، وہ فوراً تمہیں کہے گا اور تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم سے پوچھے گا تم رفع الیدین کے منع کرنے پہ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہو؟ کیا پوچھے گا؟ رفع الیدین کے منع پہ حدیث؟ یہ فون کرتا ہے، استاد جی میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہ پتر یہ دسن دی لوڑ نہیں، میں پریشان ہوں، تو پریشان نہ ہوندہ تو فون کسی نات خان نو کرنا، تو طریقوں نہیں منگتا، میری نہ منگتا۔ اگر تو پریشان نہ ہوتا تو کسی سریلے خطیب سے رابطہ کرتا، ہم سے رابطہ تو نے کیا ہی اس لیے کہ تو پریشان ہے، ایک گال ہی نہ کر، نہیں سمجھے؟ سرگوت عدالت میں میرا کیس تھا، اوے بہ جا، اوے بہ جا، بندرہ پتر باننا بہ جا۔ عدالت میں کیس تھا، بات سننا، ڈی ایس پی کی گواہی تھی۔ اب ڈی ایس پی نے کہا جی جب فلاں مقتول کو گولی لگی تو مجھے پتا چلا، میں سرکاری گاڑی پہ پہنچا، میں نے لاش کو اٹھایا، سرکاری گاڑی پہ اسپتال گیا، سرکاری گاڑی پہ گیا، میرے وکیل نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا اب یہ کہو میں پہنچا، یہ نہ کو سرکاری گاڑی پہ، آپ کے سرکاری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی آپ پہنچیں گے تو سرکاری گاڑی ہوگی، آپ کہہ دو میں پہنچا، ہم خود سمجھیں گے سرکاری گاڑی پہ۔ میں نے کہا بھی آپ فون کر دو، ہم خود سمجھیں گے پریشان ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں پریشان ہو اس لیے فون کیا۔ ہمیں شوق سے فون کون کرتا ہے بابا؟ ڈاکٹر کے پاس شوق سے کوئی نہیں جاتا، ڈرائی فروٹ لینے کے لیے لوگ شوق سے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت میں مٹھائی کھانے کے لیے شوق سے جاتے ہیں، رائیون ہمارا مرکز ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے بحمداللہ تعالی۔ پھل کھانا ہوگا شوق سے، مٹھائی کھانی ہوگی شوق سے، اور پیٹ میں مروڑ اٹھے تو پھر
پھر ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کے پاس تو شوق سے کوئی نہیں جاتا نا، پریشان ہو کر جاتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ شوق سے نہیں آتا، وہ پریشان ہو کر آتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیوبندیت کے پاس میٹھے پھل کی دکان بھی موجود ہے، اور اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو پھر آپریشن سینٹر بھی موجود ہے، آپریشن تھیٹر بھی موجود ہے۔ اگر تجھے میٹھا سا علاج چاہیے تو رائیون چلا جا، اگر یہ مریض وہاں ٹھیک نہ ہو پھر اپنے سرگوتے مرکز میں داخل کرا، انشاءاللہ 3 دن کا داخلہ تیرے ذمہ ہے، دماغ ٹھیک کر کے واپس کرنا پھر ہمارے ذمہ ہے۔ اگر کوئی مریض ٹھیک نہ ہو اس کو پھر کسی ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں نا بھائی، دیوبندیت کے ہسپتال بھی موجود ہے۔ توجہ رکھنا۔ کہتے جی مولانا صاحب، میں نے کہا فرمائیں۔ کہتے جی بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشانی چھوڑ، مسئلہ بتا مجھے۔ کہتے جی کیا آپ حدیث دکھا سکتے ہیں نبی پاک رفع الیدین سے منع کیا؟ میں نے کہا اشکال تیرا نہیں ہے، تیرے ساتھ تو کھڑا ہوگا تجھے پریشان کرنے کے لیے، یہ ٹیلی فون موبائل اس کے ہاتھ میں دے اور میں سپیکر کو آن کر دے، وہ سوال کرے گا میں جواب دوں گا، تو کھڑا ہو اس کا ذرا تماشا دیکھنا۔ کہتے جی مولانا بات کرو۔ فوراً فون آ گیا، کہتا ہے شیخ صاحب ایک گل پوچھنی ہے۔ میں نے کہا پتر تو پوچھنی ہے کہ دسنی ہے؟ آندھے نہیں جی پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بات تے پکا رہنا۔ میں نے کہا مسئلہ بول۔ کہتا ہے جی تم رفع الیدین کے منع کی حدیث بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا تو رفع الیدین کے حکم کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ آندھا جی میں کی پوچھے ہے؟ تو میں کہا میں کی پوچھے ہے؟ آندھا جی میرے سوال دا جواب دیو۔ میں کہا تو میرے سوال دا جواب دینا۔ کہتا جی میں نے پوچھا یہ ہے نبی پاک نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہے؟ کہتے جی حکم نہیں دیا مگر کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا پھر چھوڑا تو ہے نا۔ کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا اگر تو پیغمبر کے رفع الیدین کا حکم دے گا میں دلیل منع کی دوں گا، لیکن اگر تو پیغمبر کے کرنے کی بات کرے گا تو میں چھوڑنے کی بات کروں گا، اور میرا چیلنج تمہیں موجود ہے۔ تم رفع الیدین کے حکم کی حدیث صحیح بھی نہیں دے سکتے، تم ضعیف بھی نہیں دے سکتے۔ اگر حکم کی دلیل تو نے نہیں دی تو نے ہم سے منع کی حدیث پوچھی کیوں ہے؟ اگر تو نے پیغمبر کا عمل بتایا ہے ہم پیغمبر کا ترک بتا دیں گے۔ حکم کے مقابلے میں منع ہے اور عمل کے مقابلے میں ترک ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کا عمل یہ تھا، پیغمبر رفع الیدین کیا ہے میں نے مانا، میں نے انکار تو نہیں نہ کیا، لیکن رفع الیدین کرتے وقت میں نے اور تو نے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ پیغمبر کو دیکھنے والا پیغمبر کا صحابی ہے۔ اگر امام بخاری فرماتے ہیں نبی رفع الیدین کیا ہے تو چلیے بخاری سے پوچھ لے امام بخاری کس صحابی نے تجھے بتایا پیغمبر رفع الیدین کرتے ہیں؟ امام بخاری کہتے مجھے عبداللہ بن عمر سے روایت پہنچی ہے۔ میں نے کہا چلیے تیرا استاد مسند حمیدی والا عبداللہ بن زبیر بھی کہتے مجھے مسند عبداللہ بن عمر سے پہنچی ہے، وہ کہتے عبداللہ بن عمر نے فرمایا پیغمبر نماز رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی رفع الیدین کرتے تھے۔ پیغمبر کے 2 عمل آگے توجہ رکھنا، رفع الیدین کرنے والا راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما، رفع الیدین نہ کرنے والا عمل راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ اب مجھے بتاؤ فیصلہ ہوگا کیسے؟ ایک صحابی کی حدیث اگر ایک کتاب میں آئی ہے پیغمبر رفع الیدین کیا ہے، اسی صحابی کی حدیث دوسری کتاب میں آئی ہے پیغمبر نے نہیں کیا، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ محدثین نے کہا عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھ لو، اگر رفع الیدین کرتا ہے مانا پیغمبر نے ہمیشہ کیا، اگر عبداللہ بن عمر نے چھوڑا ہے سمجھو پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے۔ میں عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھا تو مجھے مل گیا عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، پھر مجھے کہنے دے صحابی نے اگر رفع الیدین کی نقل حدیث کی ہے، رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث میں نقل کی ہے، اب دیکھیں گے صحابی کا اپنا عمل کیا تھا۔ اگر عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل رفع الیدین نہ کرنے کا ہے تو پھر پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ، ارے ناجی طبقہ وہ ہوگا جو عمل میرا لے پوچھے میرے صحابہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت، دلائل اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو بات سمجھ آئی تمہیں؟ بولتے نہیں تو وہ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی پاک رفع الیدین فرمایا، بولیے نا، فرمایا راوی، نبی پاک رفع الیدین نہیں فرمایا راوی۔ اب صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے کیا، ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں کیا، ہم کس پہ عمل کریں؟ اب دیکھیں گے صحابی خود کرتا ہے یا خود، اگر نہیں رفع الیدین کرتے اس کا معنی یہ ہے
کرنے کا عمل پہلے تھا، چھوڑنے کا عمل بعد میں تھا. تو نبی نے فرمایا ما انا لی و صحابی، عمل میرا مگر پوچھنا میرے صحابہ سے، عمل میرا مگر پوچھنا میرے. چلیے ایک اور حدیث میں بات سمیٹتا ہوں. اور حدیث اب میں پیغمبر کا قول نقل کرنے لگا ہوں. ارشاد پیغمبر کا یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور کئی بار سنا ہوگا. تیرے پاس آئے گا، صحیح بخاری کی کتاب اٹھائی ہوگی، تجھے کہے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو، تو کہے گا میں تو نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے پھر تیری نماز نہیں ہوتی. پوچھو بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا ذرا حدیث تو سنانا بھائی. حدیث سنانے لگا. میں نے کہا حدیث پڑھ. حدیث آ گئی. کہتے ہیں نبوت نے اعلان کیا، نبوت نے اعلان کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. میں نے کہا پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. یہ جو سے کیا مراد ہے؟ کبھی نماز آدمی اکیلا، یہ بھی جو ہے. نماز امام پڑھے، یہ بھی جو ہے. نماز امام کے پیچھے مقتدی پڑھے، یہ بھی جو ہے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، یہ جو سے مراد کیا ہے؟ ادھر وہابی کہنے لگا، کہتے من عام ہے. نبی نے یہ فرمایا کہ جو بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ جو میں مقتدی بھی آ گیا، جو میں امام بھی آ گیا، ارے جو میں اکیلا بھی آ گیا. میں جو من کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تشریح تیری ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا صحابی سے نہ پوچھ لے، صحابی سے نہ پوچھ لے. کہتے جی نہیں. میں کہا کیوں؟ آتا میں تو بھابی ہوں. میں کہا یار بھابی نہیں، صحابی سے نہ پوچھ لے. اب پریشان ہے. توجہ رکھنا، اس حدیث کو نقل امام بخاری نے کیا. ارے بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے. تو جو بات شاگرد استاد کی سمجھتا ہے وہ بات کا آدمی تو نہیں نہ سمجھ سکتا. ارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حدیث کو بیان کرنے والی پیغمبر کی زبان ہے، اس کی شرح بیان کرنے والا پیغمبر کا شاگرد ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والا امام بخاری ہے، اس کی شرح نقل کرنے والا امام بخاری کا شاگرد ترمذی ہے. میں نے کہا بخاری کی بات کو جو ترمذی سمجھتا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا، اور پیغمبر کی بات کو جو پیغمبر کا شاگرد سمجھتا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا. میرے دوستو میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تم اپنے گھر میں جاؤ ترمذی اٹھا کے دیکھ لو. ترمذی دیوبندی سے لینے کی حاجت نہیں ہے. غیر مقلد سے کہا ترمذی اٹھا کے لا، صحیح جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھ لے. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی نے فرمایا ھذا اذا کان وحدہ، ھذا اذا کان وحدہ، ھذا اذا کان وحدہ. یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا ہو. یہی بات امام ابو حنیفہ نے فرمائی تھی. پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہابی نے کہا یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے ہے. صحابی نے کہا یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے. ارے پیغمبر کی ایک شرح صحابی کرتا ہے، پیغمبر کی ایک شرح وہابی کرتا ہے. ہم نے نبی سے پوچھا شرح کس کی مانے؟ پیغمبر نے فرمایا ما انا علی و اصحابی، ارشاد میرا ہوگا، شرح میرے صحابی کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ. ارشاد میرا ہوگا، ارشاد میرا ہوگا، شرح میرے صحابی کی ہوگی. تو میں نے کہا سنت کا معنی ترجمہ یاد رکھنا. سنت کا معنی ارشاد پیغمبر کا، شرح صحابی کی. سنت کا معنی ارے عمل پیغمبر کا، شرح صحابی کی. پھر ہمیں یہ دھوکہ مت دو یہ کام پیغمبر نے کیا ہے، ہمیں دھوکہ مت دو یہ کام رسول نے کیا ہے. توجہ رکھنا، میں تیرے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے اپنے اس موقع پہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا. خالق نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب نے یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نہیں کہا میرے پیغمبر کے ہر عمل کو تم نے لینا ہے. کہ میرے پیغمبر کی زندگی کے کچھ عمل تمہارے لیے، کچھ عمل میرے پیغمبر کے لیے. یہ کون بتائے گا؟ یہ عمل نبوت کے لیے ہے، یہ عمل نبوت کی امت کے لیے ہے. پر میں ما انا علیہ و صحابہ
سنی الگ ہے، سنی الگ ہے، بدعتی بولیے نا، سنی الگ ہے، بدعتی۔ سنت کا معنی ذہن نشین ہوا اور بولتے نہیں۔ سنت کا معنی کیا کرو گے؟ عمل پیغمبر کا شرع، بولیے نا، عمل پیغمبر کا شرع۔ پیغمبر کے عمل کی شرع صحابی کر دے تو سنت بن جاتی ہے، لیکن اگر شرع صحابی نہ کرے تو سنت نہیں بنتی۔ عمل پیغمبر کرے، صحابی لے کر چل پڑے تو سنت بن جاتا ہے۔ عمل پیغمبر کا ہو، صحابی لے کر نہ چلے تو سنت نہیں بنتا۔ چلیے میں تجھے ایک مثال اس کی بھی دے دو۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ارے ابن تیمیہ وہ جس کو غیر مقلد تو نے امام مانا ہے، میرے امام ابو حنیفہ کے نہیں مانتا، اپنے امام کی بات تو مان لینا۔ ابن تیمیہ نے کہا عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں درہ لیا، عمر بن خطاب نے درہ مارا ہے اس کی کمر پہ، پوچھا امیر المومنین کیوں مارا؟ فرمایا تو عصر کے بعد نفل پڑھے ہیں۔ اس نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ عصر کے بعد تو نفل پیغمبر نے بھی پڑھے ہیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا عصر کے بعد کے نفل یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نہ ہوتے عصر کے بعد کے نفل دنیا کو سمجھ نہ آتی سنت کس کی ہے۔ عمر بن خطاب نے بتا دیا اگر عصر کی نماز کے بعد نبوت نفل پڑھ لے نبی کے لیے ہے مگر امت کے لیے نہیں ہے۔ نفل پیغمبر نے پڑھے ہیں، نبی ہم پڑھے؟ فرمایا نہیں حضور کیوں نہ پڑھے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، نفل میرے ہاں پوچھو میرے صحابی سے۔ نعرہ تکبیر، نفل میرے پوچھو میرے صحابی سے۔ صحابی کہہ دے پڑھ لو پڑھ لو، صحابی کہہ دے نہ پڑھو تو کتنی آسان سی بات۔ میں نے جمعے کے دن ایک بات کیا، تقویٰ مسجد میں جمعہ تھا، میں نے کہا ہمیں عجیب بات ہے، ہماری مسجد میں آؤ تو جمعے کے دن خطبے کتنے؟ بولیے نا، دو۔ ان کی مسجد میں جاؤ تو خطبے کتنے؟ دو۔ نا وہاں بھی دو، یہاں بھی دو، یہاں دو اور وہاں بھی، یہاں دونوں عربی میں، وہاں ایک عربی ایک پنجابی، یہاں دونوں عربی میں، وہاں ایک عربی اور ایک۔ معلوم ہوا کہ یہ دین عرب سے، وہ دین امرتسر سے، کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے، ورنہ دونوں خطبے عربی کے نہ ہوتے۔ میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا، ممکن ہے تم سے پوچھے کوئی جدید، میں نے کہا دو خطبے عربی کے صحیح بخاری میں، کہاں پہ صحیح؟ دو خطبے عربی کے صحیح بخاری میں، لیکن تیرا ایک خطبہ عربی کا ایک پنجابی کا کوئی حوالہ تو بھی چلے، دجل کی حد ہوتی ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا یہ جمعے کے دن دو خطبے، تو پہلا جو تم تقریر کرتے ہو وہ، میں نے کہا مستدرک حاکم ابو ہریرہ سے، نہیں سمجھے، مستدرک حاکم حضرت ابو رضی اللہ عنہ۔ ہم اگر دو خطبے دے کے تیسرا خطبہ تقریر کا کرتے ہیں تو پیغمبر کے صحابی کا عمل ہے۔ نبوت نے فرمایا ما انا علیہ با صحابی، جمعے کے خطبے دے تو میرے صحابی سے پوچھ لے، اگر دو خطبے عربی کے علاوہ اضافی تقریر صحابی کرے تو بھی کر لے، صحابی نہیں کرتا تو بھی چھوڑ دے، صحابی تراویح 20 پڑھے پڑھ لے، وہ نہیں پڑھتا تو بھی چھوڑ دے، وہ جمعے کی اذانیں دو دے تو بھی دے دے، وہ نہیں دیتا تو بھی چھوڑ دے، وہ 3 طلاق کو 3 کہہ دے تو بھی عمل کر لے، اگر وہ 1 کہہ دے تو بھی 3 کو 3 کہنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا بات دیر میں رکھ لو، سنت کا معنی عمل پیغمبر کا لے کر صحابی چلے، قول پیغمبر کا لے کر صحابی چلے، صحابی لے کر چلے تو سنت بنتی ہے، صحابی نہ لے کر چلے تو سنت نہیں بنتی۔ باتیں نشین ہو گئی۔ آخری بات، تحفظ سنت اور مدارس دینیہ، توجہ رکھنا، تحفظ سنت اور مدارس، تحفظ سنت اور ساتھ مدارس، بھائی سنت کے تحفظ کے لیے مدارس دینیہ کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ میری طرف دیکھو، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر تم نے اپنے محلے میں پانی محفوظ رکھنا ہے تو ٹینکی بنا کر یا بغیر ٹینکی کے، بولتے نہیں بھائی، ٹینکی کے ساتھ یا بغیر ٹینکی کے؟ اگر ٹینکی محفوظ ہوگی تو پانی ملے گا نا، اگر ٹینکی محفوظ نہیں ہوگی تو پانی نہیں ملے گا۔ بھائی تیرے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، لیکن پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ٹینکی چاہیے۔ اگر ٹینکی موجود ہوگی تو پانی محفوظ ہوگا، اگر ٹینکی محفوظ نہیں ہوگی
تو پانی محفوظ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں مدرسہ محفوظ ہوگا، پیغمبر کی سنت کا تحفظ ہوگا، مدرسہ نہیں ہوگا، پیغمبر کی سنت کا تحفظ بھی نہیں ہوگا۔ اس مدرسے نے توجہ رکھنا، میں آخری بات کے لگوں، اس مدرسے نے دو کام تیرے لیے کرنے ہیں بچا، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ ارے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، تو نے دنیا میں عمل کرنا ہے، رب تجھے آخرت کے دن جزا دے گا۔ اگر کوئی تجھ سے پوچھے دنیا، جواب دے دے دار العمل ہے، اگر کوئی تجھ سے پوچھے آخرت تو جواب دے دے دار الجزا ہے۔ ارے دنیا میں رہتے ہوئے عمل تیرے ذمہ ہے، اور قیامت کے دن جزا دینا یہ میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ عمل تو کرے گا، جزا رب دے گا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اصول الگ ہیں، جزا دینے کے لیے میں رب نے اصول الگ رکھے ہیں۔ میں جملہ کہہ دو توجہ رکھنا، ارے دنیا دار العمل کا نام ہے، آخرت دار الجزا کا نام ہے۔ تو دنیا میں عمل کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اللہ تجھے دار الجزا میں بدلہ دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لیکن جو تو نے دنیا میں عمل کیا، کبھی عمل کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، لیکن کبھی عمل میں کوتاہی ہوگی، اللہ اصالِ ثواب کے ذریعے تجھے جنت عطا کر دے گا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہم نے ثواب کو بھی مانا ہے، ہم نے اصالِ ثواب کو بھی مانا ہے۔ ثواب کو مانا، اگر تو نے عمل کیا اللہ اجر دے دے، یہ ثواب ہے۔ تیرے جانے کے بعد کوئی عمل کرے تجھے بخش دے، یہ اصالِ ثواب ہے، اللہ ثواب بھی دے گا، اللہ اصالِ ثواب بھی دے گا۔ لیکن اصالِ ثواب کے بعد اللہ تجھے ایک نعمت اور دے گا، ارے اس نعمت کا نام شفاعت ہے، اس کا نام سفارش ہے۔ سفارش قیامت کے دن کرے گا، تیرا معصوم پیش ہونے والا یہ بیٹا کرے گا، تیرے گھر میں معصوم فوت ہونے والی تیری نابالغ اولاد کرے گی، تیرے گھر میں قرآن حفظ کرنے والا یہ حافظ کرے گا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید کرے گا، تیرے مسئلے کا عالم یہ تیری شفاعت کرے گا، نبوت یہ تیری شفاعت کرے گی۔ پھر مجھے کہنے دے، مدرسہ تجھے دو چیزیں دے گا، تجھے دار العمل میں عمل چاہیے، یہ بھی مدرسہ دے گا، تجھے ثواب چاہیے مدرسہ دے گا، اصالِ ثواب چاہیے مدرسہ دے گا، تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے مدرسہ دے گا۔ نعرہ تکبیر! بات سمجھو، میں نے کیا کیا، اگر تمہیں عمل کا ثواب چاہیے تو کون دے گا؟ بولیے نا، کون دے گا؟ اور تمہیں اگر اصالِ ثواب چاہیے تو کون دے گا؟ مدرسہ۔ اگر تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے تو کون دے گا؟ مدرسہ۔ مدرسہ تجھے دنیا میں عمل دے گا، قیامت کو تجھے سفارشی دے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر سنت کا تحفظ تب ہوگا جب مدارس کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ ہوگا تجھے ثواب بھی ملے گا، اصالِ ثواب بھی ملے گا، قیامت کو سفارشی بھی ملے گی۔ قیامت کو سفارشی کتنے چلنا ہے بھائی؟ کتنے چلنا ہے؟ اسلام آباد۔ ادھر دیکھو کتنے چلنا ہے اسلام آباد؟ کیوں؟ میں ایک سفارشی بڑا اوکھا لبے آتے صدر صاحب نے ملنا ہے۔ توجہ رکھنا، جو تم نے سفارشی لیا اسلام آباد کے ہو، گاڑی تمہاری یا سفارشی کی؟ بول دے نہیں۔ اور بھئی گاڑی تمہاری یا سفارشی دی؟ اس گڈی پٹرول تمہارا یا سفارشی دا؟ راج روٹی تمہاری ذمہ یا سفارشی دے؟ معلوم ہوا کہ سفارشی کے ذمہ سفارش ہوتی ہے، سفارشی کے ذمہ پیسہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مدرسہ تمہارے سفارشی تیار کرتا ہے تو سفارشی ان کے ذمہ، فنڈ تمہارے ذمہ، نہیں سمجھے؟ سفارشی ان کے ذمہ اور کھانے لوگ جی مولوی بہ کے ویلے کھاندے، میں نے کہا بھی سفارشی ویلا کھاندہ ہو تو کام صرف سفارش اور کوئی کام نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے، ہم کام بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے کیا یہ سفارشی پیدا کرنے کا بہترین مرکز ہے۔ اگر سفارشی لے کر چلو تو گاڑی میں پٹرول تو ڈالے گا، سفارشی نہیں ڈالے گا، راستے کا کھانا تیرے ذمے، سفارشی کے ذمے نہیں ہے۔ تو یہ مدرسہ سفارشی تیار کرے گا، یہ ان کے ذمے، عمارت تیرے ذمے، سفارشی ان کے ذمے، خرچہ تیرے ذمے، سفارشی ان کے ذمے، کچھ تیرے ذمے کچھ ان کے ذمے۔ یہ سفارشی بنانے کی محنت کرے، تم ان کا خرچہ تیار کرتے رہو تو مدرسے محفوظ رہ جائیں گے نا۔ اللہ مدارس کو بھی محفوظ رکھے، اللہ میں نبوت کی سنت کا تحفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔